السلام علیکم، ویلکم ٹو ریئل ہیلتھ کیئر ان اردو۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا کہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے ہم بستری سے پہلے یہ کام ضرور کریں، یعنی آج کل کے نوجوان ہم بستری سے پہلے یہ والے کام ضرور کریں۔ یہ آج کل کے نوجوانوں کے بارے میں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ والے کام ضرور کریں ہم بستری سے، اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ہمارے آج کل کے جو نوجوان ہیں ان میں سے جو میجورٹی ہے، ان میں سے جو اکثریت ہے، وہ تقریباً خلاص ہو چکے ہیں اور وہ مشت زنی کر کے انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہوتا ہے، اور بمشکل ہی وہ کسی صحیح حکیم یا ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر اپنا علاج کرنے میں اور اپنی جو صحت ہے اس کو ریکور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ایسے نوجوان، ایسے خوش قسمت یا خوش بخت نوجوان بہت ہی کم ہیں کہ جنہوں نے مشت زنی کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہو اور وہ کسی قابل طبیب، حکیم یا ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر انہوں نے اپنی صحت کو اس حالت پہ لے آئے ہوں جس حالت پہ وہ نوجوانی کے عالم میں تھے۔ تو آج کل کے جو نوجوان ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ مشت زنی کی وجہ سے انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے تو یہ کہہ لیں کہ ایک بیماریوں کا گٹھڑ بنے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ہمارے آج کل کی جدید جنریشن کے نوجوان ہیں، تو ان کو کرنا یہ ہے کہ چند ایک اس طرح کے ٹپس ہیں جو میرے پاس ہیں، ان کو فالو کرنا ہے، ان ٹپس کو فالو کرنا ہے۔ تو اگر آپ ان ٹپس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی صحت کو انشاءاللہ قائم و دائم رکھیں گے اور آپ کو ڈاکٹر، حکیم یا اس طرح کے چکروں میں پڑنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ آپ کو پہلے صحت مند ہو جانا ضروری ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنی اس صحت کو، جو کہ آپ نے صحت حاصل کر لی ہے، اس کو پھر آپ نے آپ نے حفاظت کرنی ہے، اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے جو ٹپس ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو چند کام ایسے ہیں جن سے ہم بستری کے جو لمحات ہیں، یہ جو کہہ لیں کہ یہ والے جو لمحات ہیں، جو ہم بستری والے لمحات ہیں، جماع والے یا مجامعت والے جو لمحات ہیں، ان میں بے پناہ خوشیاں اور بے پناہ ان میں مطلب بات کرنے کا یہ کہ یہ آپ کے جو لمحات ہیں یہ یادگار لمحات کے طور پر بن جاتے ہیں اگر آپ ان ٹپس کو فالو کریں گے۔ تو دوستو، آج کل جس طرح میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ آج کل کے نوجوان مشت زنی کی وجہ سے ہی انہوں نے اپنا بیڑا غرق کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مشت زنی کی وجہ سے اگر انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے تو جتنی بھی ریلیٹیوز ڈیزیز ہیں، جتنی بھی متعلقہ امراض ہیں مشت زنی کے حوالے سے، مثلا منی کا پتلا پن ہے، نفس کا ڈھیلا پن ہے، نفس کا ٹیڑھا پن وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو میں اب ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال آج کی جو ویڈیو ہے یہ خالصتاً ٹپس پر ہے، میں یہ جو تمہید ہے اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال میں آپ کو چند ٹپس بتانے والا ہوں کہ اگر آپ ان ٹپس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر فائدہ ہوتا رہے گا، اور آپ اپنی لائف ٹائم ان ٹپس کو فالو کرتے رہیے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے۔ جی، تو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ہم بستری کا ایک دن متعین کریں۔ ہفتے میں ایک دن آپ متعین کر لیں کہ میں نے فلاں دن ہم بستری کرنی ہے۔ آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے، آپ کا ایک دن فکس ہونا چاہیے کہ آپ نے اس دن ہم بستری کرنی ہے، اور پھر آپ نے جو دن فکس کر دیا ہے اس دن کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ بھی میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ لیکن پہلی بات یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر نوجوان سوچ رہے ہوں گے کہ یار، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن صرف، ہم تو دن میں بھی کرنا چاہتے ہیں 2 بار، رات کو بھی 3 بار ہم کرنا چاہتے ہیں۔
آپ ہمیں ہفتے میں ایک بار پہ لے کے آ گئے ہیں۔ میرے بھائی اگر آج کل کی جس طرح کی غذائیں ہیں، جس طرح کی یہ جو ان آرگینک فوڈز آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، یا جتنی بھی آج کل کی آپ زہریلی جو غذائیں ہیں، دوائیں ہیں، آپ وہ استعمال کر رہے ہیں، تو ان کی موجودگی میں، ان کے استعمال کرنے کی وجہ سے آج کل کا نوجوان وہ والا نوجوان نہیں رہا ہے جو آج سے 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے کا جوان تھا۔ تو آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بالکل فٹ ہیں اور آپ کا جسم جوڑ ہر چیز آپ کی فٹ ہے، آپ کی جسمانی لحاظ سے، نفسیاتی لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، دماغی لحاظ سے، ہر لحاظ سے اگر آپ فٹ ہیں تو میرے بھائی آپ کو ہفتے میں میکسیمم 2 ٹائمز ہم بستری کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس طرح سے تھوڑے سے ویک ہیں یا آپ اور اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی ہفتے میں صرف ایک بار ہم بستری کریں، صرف ایک بار ہم بستری کریں اپنی، وہ بھی اس صورت میں کہ آپ اپنی غذا کو اچھا رکھیں۔ دوستو یہ جو اگر آپ اپنی غذا کو اچھا نہیں رکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو غذائیں ہیں ان میں جو خون پیدا کرنے والی غذائیں ہیں وہ خون پیدا اگر نہیں کر پاتی، یا اگر آپ فروٹس کا استعمال نہیں کرتے، دودھ کا آپ استعمال نہیں کرتے، یا آپ پھلوں کا، موسمی پھلوں کا استعمال نہیں کرتے، یا آپ اس طرح کی مقویات، طاقت والی غذاؤں کا استعمال نہیں کرتے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے جسم میں خون کی کمی ہوتی چلی جائے گی۔ اس وقت جب آپ ڈیلی بیسس پہ ہم بستری کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے جسم میں منی کی کمی ہوگی، اور منی کی کمی ہوگی تو پھر منی کی کمی جو ہے وہ کیسے پوری ہوگی، کیونکہ منی تو خون سے بنتی ہے اور جسم میں خون مطلوبہ مقدار میں ہوگا نہیں، تو پھر وہ کس طرح سے منی بن پائے گی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی آپ کو، آپ کی خوراک اگر بہت ہی اچھی ہے، آپ آرگینک چیزیں استعمال کرتے ہیں، دیسی گھی استعمال کرتے ہیں، دودھ استعمال کرتے ہیں، باقی یہ ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں، تو پھر آپ ہفتے میں 2 بار کر سکتے ہیں۔ ادروائز آپ کو چاہیے کہ ہفتے میں صرف ایک بار ہم بستری کریں، اور پھر یہ جو ایک بار آپ نے ہم بستری کرنی ہے، اس کو آپ نے کرنا یہ ہے، اس کا اپنے دن فکس کر لینا ہے۔ آپ سوموار کا دن فکس کریں، آپ جمعرات کا دن فکس کریں، آپ ہفتے کا دن فکس کریں، جو دن بھی آپ فکس کرنا چاہیں آپ اپنی آسانی کے ساتھ اس دن کو فکس کر سکتے ہیں۔ پھر جو دن آپ نے، فار ایگزامپل آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، آپ کو سنڈے والے دن آفس سے چھٹی ہوتی ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ سیچرڈے کی جو نائٹ ہے اس کو آپ پلان بنا سکتے ہیں کہ سیچرڈے کو آپ ہم بستری کر سکتے ہیں ہفتے والے دن۔ تو ہفتے والے دن کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے یہ ہے کہ اس سے جو ویری نیکسٹ ڈے ہے وہ آپ کو بالکل حشاش بشاش فیل ہوگا، جو آپ کا چھٹی کا دن ہوگا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی دن آپ کو سوٹیبل ہو آپ وہ ایک دن ہفتے میں فکس کر لیجئے۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ نے ہفتے کا دن کر لیا ہے، یا آپ اتوار کا دن آپ نے فکس کر لیا ہے، اگر آپ نے اتوار کا دن فکس کر لیا ہے تو آپ صبح کا ناشتہ، فار ایگزامپل آپ نے اتوار کا دن فکس کر لیا ہے، یعنی اتوار کی نائٹ کو، تو آپ کو چاہیے یہ کہ جب آپ اتوار والے دن جاگیں تو آپ ہلکا پھلکا ناشتہ کریں، اس طرح کا جس میں دودھ، دہی اور شہد کا استعمال ہو۔ مثلاً آپ دیسی گھی کا 1 پراٹھا استعمال کیجئے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیسی گھی کا 1 پراٹھا، اس کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دہی کی ایک پاؤ دہی، اس میں 2 ٹیبل سپون شہد کے مکس کر کے آپ اس دیسی گھی والی جو روٹی ہوگی، پراٹھا ہوگا، اس کو آپ 1 پاؤ دہی جس میں آپ نے ڈالا ہوگا 2 ٹیبل سپون خالی شہد، اس کے ساتھ آپ کھا لیجئے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپ چائے پینے کی بجائے آپ 1 پاؤ دودھ یا آدھا پاؤ، کم از کم 1 پاؤ دودھ آپ پی لیجئے۔ پھر آپ جو دوپہر کا کھانا ہے، آپ دوپہر کا کھانا آپ کم از کم 6 گھنٹے بعد کھائیں، کیونکہ ایک وقت کا جو کھانا کھانے کے بعد دوسرے کھانے کا وقفہ کتنا ہونا چاہیے، وہ ایٹ لیسٹ 6 آورز، مطلب کہ کم از کم 6 گھنٹے ہونا چاہیے۔ اگر وہ بھی اس صورت میں اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کم از کم 6 گھنٹے لگتے ہیں کہ جو کھانا آپ کھاتے ہیں اس کو سارا پروسیس ہونے میں، ڈائجسٹ ہونے میں، اس کو جزوِ بدن بننے میں، یہ جو سارا پروسیس ہے اس میں ڈائجیشن کا جو پروسیس ہے اس میں 6 گھنٹے لگتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ کو 6 گھنٹے چاہیے۔ تو
صبح کا ناشتہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ 6 گھنٹے بعد آپ نے پھر دوپہر کا کھانا کھانا ہے، اگر آپ کھانا چاہیں تو۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ بتاتا چلوں، جو ناشتہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یعنی دیسی گھی والا پراٹھا، اس کے ساتھ 1 پاؤ دہی جس میں 2 چمچ خالی شہد ملائے ہوئے ہوں، تو یہ کرنا چاہیں آپ یہ کریں۔ ادروائز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دیسی گھی کا جو پراٹھا ہے اس کے ساتھ آپ دیسی گھی کا آملیٹ بھی، میٹھا آملیٹ آپ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں، مطلب کہ وہ آملیٹ بھی خاص قسم کا ہونا چاہیے۔ اب یہ جو انڈا ہوگا نا، ایک دیسی انڈا ہوگا، آپ نے ایک دیسی انڈا لے لینا ہے، اس میں آپ نے 2 ٹیبل سپون خالص دیسی گھی ملا دینا ہے، 2 ٹیبل سپون آپ نے اس میں یہ جو خالی شہد ہے وہ ملا دینا ہے، اور آپ نے پیاز کا، اگر آپ ڈالنا چاہیں پیاز کا پانی نکال کر، جس طرح جوسر مشین ہوتی ہے اس سے ہم جوس نکالتے ہیں، اسی طرح آپ نے جوسر مشین کی مدد سے آپ نے پیاز کا پانی نکال لینا ہے، اور 2 ٹیبل سپون آپ نے پیاز کا پانی بھی اس آمیزے میں ڈال دینا ہے، اور اچھی طرح مکس کر کے اس کو آپ نے فرائی پین میں فرائی کر لینا ہے، اور دیسی گھی والا جو پروٹھا ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ والا جو حلوہ ہوگا انڈے کا، اس کو کھا لینا ہے۔ پھر 6 گھنٹے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ دوپہر کا کھانا کھانا ہے۔ 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، 8 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ نے 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے بعد آپ نے کرنا یہ دوپہر کا کھانا کھانا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں آپ نے کوئی اس طرح کی سبزی کا استعمال کرنا ہے جس میں کوئی گرم سبزی نہ ہو، کریلے نہ ہو، اسی طرح سے بینگن نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ سبزی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سبزی جو بھی ہوگی اس میں آپ نے یہ کرنا ہے، 1 سے 2 ٹیبل سپون آپ نے جو آپ کا سالن ہوگا اس میں خالص دیسی گھی کو مکس کر لینا ہے اور روٹی کھا لینی ہے، اور پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1 گلاس نیم گرم دودھ کا پی لینا ہے، جس میں 1 ٹیبل سپون خالص شہد ملا ہوا ہو۔ تو یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کا کھانا آپ نے پھر اس طرح سے کھانا ہے کہ سمجھ لیں کہ نہیں کھانا، آپ نے رات کے وقت صرف پھلوں کا استعمال کرنا ہے، یا پھلوں کے جوسز کا استعمال کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ پھلوں کا ہی استعمال کریں جوسز کی نسبت، کیونکہ جو پھلوں کے ساتھ جو مطلب جوس نکال کے ہم باقی جو پھل کے اجزاء ہوتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی بہت ایفیکٹو ہوتے ہیں۔ تو بہرحال پھل آپ کھائیں، رات کا جو کھانا ہے وہ پھلوں سے کریں، لیکن ترش پھل نہ کھائیں، کوئی بھی کھٹا پھل نہ کھائیں، کیونکہ اس سے آپ کی ٹائمنگ میں کمی ہو جائے گی۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ نے رات کا کھانا کھانے کے بعد، جو کہ صرف پھلوں کی صورت میں ہوگا، ہلکا پھلکا کھا کر پھر آپ نے کم از کم جو آپ کا رات کا پھلوں والا کھانا ہوگا، پھل کھانے کے آپ نے 5 گھنٹے بعد، ایٹ لیسٹ 5 گھنٹے بعد آپ نے پھر ہم بستری کا پلان کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو دن آپ کا فکس کیا ہوا ہو ہم بستری کا، اس دن آپ نے مثال کے طور پہ مغرب کے بعد یا پھر آپ نے عصر کے بعد، بہتر یہ ہے کہ مغرب کے بعد آپ یہ جو فروٹس وغیرہ کھانے سے پہلے آپ نے نہا لینا ہے، آپ نے غسل کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے دھلے ہوئے کپڑے پہننے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اب تو رات کا وقت ہو رہا ہے تو میرے یہ جو استری کیے ہوئے کپڑے تو خراب ہو جائیں گے، میرے ویسے ہی آج کے 2-4 گھنٹوں کے لیے میں ایک سوٹ خراب کر لوں، یہ والی بات نہیں آپ نے سوچنی ہے۔ آپ نے دھلا ہوا استری کیا ہوا سوٹ پہن لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے پھلوں کو کھا لینا ہے، اس کے پھر بعد آپ نے یہ کرنا ہے، کوئی ہلکا سا پرفیوم لگا لیں جو بھی آپ کے ٹیسٹ کا ہو، جس کو بھی آپ پسند کرتے ہو، جو بھی آپ کا من پسند ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے کمرے میں جو بھی آپ لگانا چاہیں اس میں ایئر فریشر آپ ہلکا سا لگا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ پرفیوم آپ کے لگا ہوگا۔ آپ اس طرح کریں کہ گلاب کے 1-2 ہار جو ہوتے ہیں وہ اپنے اس کمرے میں رکھ دیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ کمرے کا جو ماحول ہے وہ ہلکا ہلکا، اس میں بھینی بھینی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی۔ کلیاں رکھ دیں آپ اس میں، یا آپ اس میں یہ جو گلاب کے پھول ہیں اس کے آپ 1-2 ہار رکھ دیں، اس سے ہلکی ہلکی خوشبو ہو جائے گی۔ اور دوسرا کہ جو دن آپ نے فکس کیا ہوا ہوگا، یہی کام آپ نے جو غذائیں آپ نے خود استعمال کی ہیں،
آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے جو لائف پارٹنر ہے، آپ کی وائف ہے، اس کو بھی آپ یہی چیزیں استعمال کروائیں۔ اگر وہ کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں۔ لیکن اس کے کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جو چیزیں آپ نے اس کو کروانی ہیں، وہ یہ ہیں کہ وہ اس دن لازمی غسل کرے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مغرب کے بعد کرے یا عصر کے بعد کرے، بہتر ہے کہ وہ عصر کے بعد کر لے اور آپ جو ہے مغرب کے بعد کر لیں۔ اس دن لازمی غسل کرنا ہے۔ اس دن اس نے بھی دھلے ہوئے صاف ستھرے استری کیے ہوئے کپڑے پہن لینے ہیں، کوئی گندے میلے کچیلے کپڑے نہیں پہننے ہیں۔ سر جو ہے اچھی طرح آپ نے اس کو کہنا ہے کہ دھو لے، یا اس طرح کہ اپنے جسم کی طہارت کر لے۔ اگر مرد کی نے یہ جو نہانے کے دوران میں اگر وہ چیک کر لے کہ اگر اس کی انڈر شیو بڑی ہوئی ہے تو وہ کیا کرے کہ اپنی انڈر شیو کو صاف کر لے۔ اسی طرح بغلوں کے یہ جو بغل کے بال اگر بڑے ہوئے ہیں تو ان کو بھی صاف کر لیں۔ اور اسی طرح سے اگر دانت جو ہیں وہ صاف نہیں ہیں تو برش بھی کر لیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو لمحات ہوتے ہیں ہم بستری کے اس دوران میں، اگر مرد یا عورت ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک کے منہ سے بو آ رہی ہوتی ہے تو دوسرا جو ہے کہ وہ کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، تو دوسرا جو پارٹنر ہے وہ کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا، وہ اس کو ایک نفرت سی ہونے لگتی ہے۔ برش بھی کر لیں، یہ چیزیں بھی کر لیں، اور باقی چیزیں جو میں نے بتا دی ہیں وہ بھی کر لیں، یہ جو آپ نے سارا پلان کرنا ہے۔ تو پھر عورت آپ کی جو وائف ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ہلکی پھلکی خوشبو لگا لے۔ اسی طرح سے جہاں پہ آپ نے میٹنگ کرنی ہو، جہاں پہ آپ نے ہم بستری کرنی ہو، اس کمرے میں آپ نے ہلکے سبز رنگ کا یا پھر ہلکے نیلے رنگ کا چھوٹا بلب جلا لینا ہے۔ اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ سارے لوگ اس کی جو لائٹ ہے وہ پھیلتی جائے، بس آپ نے ہلکے سبز رنگ کا یا ہلکے نیلے رنگ کا چھوٹا 0 سائز کا آپ نے بلب لگا لینا ہے۔ اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں، کیونکہ کروموپیتھی جو رنگوں کے ذریعے علاج ہے، یہ ایک کمپلیٹ سائنس ہے، ایک پیتھی ہے، ایک کمپلیٹ طریقہ علاج ہے، ایک مکمل طریقہ علاج ہے۔ اس کی بھی ایک سائنس ہے مکمل طور پہ۔ میں ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کہ ان کے جو فوائد ہیں وہ بتانا نہیں چاہتا، کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ ہلکے سبز رنگ کا یا ہلکے نیلے رنگ کا 0 کا بلب آپ نے اپنے اس کمرے میں لگا لینا ہے جہاں پہ آپ نے یہ میٹنگ کرنی ہے۔ اس کے بعد باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ تو آپ سب لوگ جانتی ہیں، لیکن یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں یہ ساری ہم بستری سے پہلے کرنے والی ہیں، اور دن کو فکس کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں دوستو ان کا اہتمام آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ میں نے بتا دیا آپ کو کہ رات کا کھانا جو ہے کہ وہ کم مقدار میں کھانا ہے، اور بلکہ صرف پھلوں کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ یہ کریں گے کہ رات کا کھانا آپ اگر زیادہ مقدار میں کھائیں گے، پھلوں کا نہیں کھائیں گے بلکہ اس طرح کا کھانا کھائیں گے جو زود ہضم نہیں ہوگا، تو پھر آپ اس کو مستقل عادت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی کہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے ہیں اور پھر اس رات ہم بستری بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ کی اس مستقل عادت سے آپ کا جو نظام ہضم ہے، یعنی ہاضمے کا نظام ہے، وہ آہستہ آہستہ ڈسٹرب ہو کے آپ کے جسم کو دن بدن کمزور تر کرتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ آپ جنسی کمزوری کا شکار ہو جائیں گے اور آپ جسمانی کمزوری کا بھی شکار ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد جو کہ پھلوں کی صورت میں ہوگا، کم از کم 5-6 گھنٹے گزر چکے ہوں تو پھر آپ نے یہ ہم بستری والا کام کرنا شروع کرنا ہے۔ اور باقی جو ساری چیزیں ہیں وہ ہر چیز کے بارے میں آپ کو پتہ ہے۔ وہ پھر اس کے بعد پھر تھوڑے سے یہاں پہ میں ٹپس دیتا چلوں کہ ہم بستری کے بعد ڈسچارج ہونے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آہستہ سے ڈسچارج ہونے کے بعد مرد کو چاہیے کہ وہ عورت سے آہستہ سے الگ ہو جائے اور بالکل سیدھا لیٹ جائے اور کیا کرے کہ جسم کو ڈھیلا چھوڑ دے۔ اسی طرح عورت کو چاہیے کہ وہ بھی جسم کو ڈھیلا چھوڑ کے بالکل سیدھی لیٹ جائے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ
ये जो एक ब्लड का जो प्रेशर होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है वो तेज़ हुआ होता है और उस वक्त जो पसीना आया हुआ होता है और जो टिश्यूज़ गर्म होते हैं बॉडी में, जो खलियात गर्म होते हैं, जिस्म गर्म होता है, वो सारे जो हैं वो आहिस्ता 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 अपनी नॉर्मल कंडीशन पे आ जाते हैं। फिर उसके घंटे बाद 2 घंटे बाद आप जो है वो वज़ू करके सोना चाहें तो वज़ू करके सो जाएं, अगर आप नहाना चाहें तो आप नहा सकते हैं। ये यहाँ पे एक मसले की बात याद रख लें कि जो बंदा जिसको ये दूसरा हालत जनाबत में हो, यानी कि हम बिस्तरी के बाद डिस्चार्ज होने के बाद अगर वो जितनी जल्दी हो सके उसको चाहिए कि वो गुस्ल कर ले, गुस्ल जनाबत कर ले, क्योंकि जितनी देर इंसान जो है हालत जनाबत में रहता है, शयातीन के हमले, जिन्नात, जादू के जो असरात हैं वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप हमेशा जो पाक साफ़ रहते हैं, आप पे जादू, जिन्नात, टोने वगैरह का ख़तरा नहीं होता। इसके बरक्स अगर आप कसरत से नापाक रहते हैं तो आप पर ये चीज़ें असर करती हैं। तो बहरहाल ये एक अलग से बात आ गई थी, मैंने आपको बता दी है। दोस्तों, इन सारी चीज़ों पे आपने अमल करना है, फिर उसके बाद आपने सो जाना है। फिर आपने सुबह उठ के आपने फिर कोई इस तरह की ग़ज़ा खानी है कि या तो चावलों की खीर खा लें, या फिर आप इस तरह से करें कि बादाम लेकर 11 अदद उनको 1 पाव दूध में आपने उबालना है, और फिर जब दूध आधा रह जाए तो फिर उसको उतार कर फिर आपने उसमें 1 टेबल स्पून खाली शहद को मिक्स करके उसको हल कर लेना है और इसको नीम गर्म हालत में पी लेना है। यानी कि ये जो नीम गर्म होगा, दूध बादाम जो मिले होंगे, इसको आपने पी लेना है नीम गर्म हालत में। मतलब नीम गर्म, आपको जिस्म गर्म नहीं करना है अपना, आपको दूध को गर्म करना है। दूध नीम गर्म होना चाहिए। गर्म फुल दूध होगा, उसको हल्का सा ठंडा जब हो जाएगा तो हल्का हल्का रह जाएगा, तो नीम गर्म रह जाएगा तो उसको नीम गर्म कहते हैं या गुनगुना कहते हैं। तो इसको आपने पी लेना है। इससे आपको वो एक फ़ायदा ये होने वाला है कि आप जो हैं, आपकी जो कमज़ोरी है जो हम बिस्तरी की वजह से है, या आपके जिस्म में से जो मनी निकल चुकी है, वो आपके जिस्म में दोबारा से रीप्रोडक्ट हो जाएगी, उसकी दोबारा से प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी इस ग़ज़ा से। और इस तरह से आप इस दिन किसी एक आध फल का जूस भी पी सकते हैं। दोपहर के वक्त 1 गिलास उस फल का आप जूस पी लें। किसी फल का भी तुर्श का नहीं होना चाहिए। बस ये काम आप करते रहें, इंशाल्लाह जो है हम बिस्तरी से पहले ये वाले काम करते रहें और हम बिस्तरी से बाद वाले जो चंद मैंने आपको टिप्स दिए हैं ये करते रहें। इंशाल्लाह आप लाइफ टाइम अपनी ज़िंदगी को तबई उम्र तक ले जाएंगे। अदरवाइज़ ये है कि आप बीमारियों का गट्ठड़ बनते चले जाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत सारे मुफीद, बहुत सारे यूज़फुल टिप्स मिले होंगे। अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है, मालूमात मिली है, तो आपको लाजमी चाहिए कि हमारी वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हफ्ते में मैक्सिमम 2 टाइम्स हम बिस्तरी करनी चाहिए। अगर आप इस तरह से थोड़े से वीक हैं या आप और अपनी हिफाजत करना चाहते हैं तो मेरे भाई, हफ्ते में सिर्फ़ 1 बार हम बिस्तरी करें, सिर्फ़ 1 बार हम बिस्तरी करें अपनी, वो भी उस सूरत में कि आप अपनी ग़ज़ा को अच्छा रखें। दोस्तों, ये जो अगर आप अपनी ग़ज़ा को अच्छा नहीं रखते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो ग़ज़ाएँ हैं उनमें जो खून पैदा करने वाली ग़ज़ाएँ हैं वो खून पैदा अगर नहीं कर पाती, या अगर आप फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करते, दूध का आप इस्तेमाल नहीं करते, या आप फलों का, मौसमी फलों का इस्तेमाल नहीं करते, या आप इस तरह की मुक़व्वियात, ताकत वाली ग़ज़ाओं का इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि आपके जिस्म में खून की कमी होती चली जाएगी। उस वक़्त जब आप डेली बेसिस पे हम बिस्तरी करते चले जाएंगे तो आपके जिस्म में मनी की कमी होगी, और मनी की कमी होगी तो फिर मनी की कमी जो है वो कैसे पूरी होगी, क्योंकि मनी तो खून से बनती है और जिस्म में खून मतलूबा मिकदार में होगा नहीं, तो फिर वो किस तरह से मनी बन पाएगी। तो बात करने का मकसद ये है कि मेरे भाई, आपको आपकी खुराक अगर बहुत ही अच्छी है, आप ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, देसी घी इस्तेमाल करते हैं, दूध इस्तेमाल करते हैं, बाकी ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। अदरवाइज़
آپ کو چاہیے کہ ہفتے میں صرف ایک بار ہم بستری کریں، اور پھر یہ جو ایک بار آپ نے ہم بستری کرنی ہے، اس کو آپ نے کرنا یہ ہے، اس کا آپ نے دن فکس کر لینا ہے۔ آپ سوموار کا دن فکس کریں، آپ جمعرات کا دن فکس کریں، آپ ہفتے کا دن فکس کریں، جو دن بھی آپ فکس کرنا چاہیں آپ اپنی آسانی کے ساتھ اس دن کو فکس کر سکتے ہیں۔ پھر جو دن آپ نے، فار ایگزامپل آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، آپ کو سنڈے والے دن آفس سے چھٹی ہوتی ہے، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ سیچرڈے کی جو نائٹ ہے اس کو آپ پلان بنا سکتے ہیں کہ سیچرڈے کو آپ ہم بستری کر سکتے ہیں ہفتے والے دن۔ تو ہفتے والے دن کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے یہ ہے کہ اس سے جو ویری نیکسٹ ڈے ہے وہ آپ کو بالکل حشاش بشاش فیل ہوگا، جو آپ کا چھٹی کا دن ہوگا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی دن آپ کو سوٹیبل ہو آپ وہ ایک دن ہفتے میں فکس کر لیجئے۔ اب مثال کے طور پہ اگر آپ نے ہفتے کا دن کر لیا ہے، یا آپ اتوار کا دن آپ نے فکس کر لیا ہے، اگر آپ نے اتوار کا دن فکس کر لیا ہے تو آپ صبح کا ناشتہ، فار ایگزامپل آپ نے اتوار کا دن فکس کر لیا ہے، یعنی اتوار کی نائٹ کو، تو آپ کو چاہیے یہ کہ جب آپ اتوار والے دن پھر 6 گھنٹے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ دوپہر کا کھانا کھانا ہے۔ 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، 8 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ نے 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے بعد آپ نے کرنا یہ دوپہر کا کھانا کھانا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں آپ نے کوئی اس طرح کی سبزی کا استعمال کرنا ہے جس میں کوئی گرم سبزی نہ ہو، کریلے نہ ہو، اسی طرح سے بینگن نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی آپ سبزی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سبزی جو بھی ہوگی اس میں آپ نے یہ کرنا ہے 1 سے 2 ٹیبل سپون آپ نے جو آپ کا سالن ہوگا اس میں خالص دیسی گھی کو مکس کر لینا ہے اور روٹی کھا لینی ہے، اور پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ 1 گلاس نیم گرم دودھ کا پی لینا ہے جس میں 1 ٹیبل سپون خالص شہد ملا ہوا ہو۔ تو یہ کرنے کے بعد پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کا کھانا آپ نے پھر اس طرح سے کھانا ہے کہ سمجھ لیں کہ نہیں کھانا، آپ نے رات کے وقت صرف پھلوں کا استعمال کرنا ہے یا پھلوں کے جوسز کا استعمال کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ پھلوں کا ہی استعمال کریں جوسز کی نسبت، کیونکہ جو پھلوں کے ساتھ جو مطلب جوس نکال کے ہم باقی جو پھل کے اجزاء ہوتے ہیں وہ پھینک دیتے ہیں، حالانکہ وہ بھی بہت ایفیکٹو ہوتے ہیں۔ تو بہرحال پھل آپ کھائیں، رات کا جو کھانا ہے وہ پھلوں سے کریں، لیکن ترش پھل نہ کھائیں، کوئی بھی کھٹا پھل نہ کھائیں، کیونکہ اس سے آپ کی ٹائمنگ میں کمی ہو جائے گی۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ نے رات کا کھانا کھانے کے بعد، جو کہ صرف پھلوں کی صورت میں ہوگا، ہلکا پھلکا کھا کر پھر آپ نے کم از کم جو آپ کا رات کا پھلوں والا کھانا ہوگا، پھل کھانے کے آپ نے 5 گھنٹے بعد، ایٹ لیسٹ 5 گھنٹے بعد آپ نے پھر ہم بستری کا پلان کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو دن آپ کا فکس کیا ہوا ہو ہم بستری کا، اس دن آپ نے مثال کے طور پہ مغرب کے بعد یا پھر آپ نے عصر کے بعد، بہتر یہ ہے کہ مغرب کے بعد آپ یہ جو فروٹس وغیرہ کھانے سے پہلے آپ نے نہا لینا ہے، آپ نے غسل کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے دھلے ہوئے کپڑے پہننے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اب تو رات کا وقت ہو رہا ہے تو میرے یہ جو استری کیے ہوئے کپڑے تو خراب ہو جائیں گے، میرے ویسے ہی آج کے 2-4 گھنٹوں کے لیے میں ایک سوٹ خراب کر لوں، یہ والی بات نہیں آپ نے سوچنی ہے۔ آپ نے دھلا ہوا استری کیا ہوا سوٹ پہن لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد آپ نے پھلوں کو کھا لینا ہے، اس کے پھر بعد آپ نے یہ کرنا ہے کوئی ہلکا سا پرفیوم لگا لیں جو بھی آپ کے ٹیسٹ کا ہو، جس کو بھی آپ پسند کرتے ہوں، جو بھی آپ کا من پسند ہو۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ میں بے پناہ خوشیاں اور بے پناہ ان میں مطلب بات کرنے کا یہ کہ یہ آپ کے جو لمحات ہیں یہ یادگار لمحات کے طور پر بن جاتے ہیں اگر آپ ان ٹپس کو فالو کریں گے تو۔ دوستو آج کل جس طرح میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ آج کل کے نوجوان مجھ زنی کی وجہ سے ہی انہوں نے اپنا بیڑا غرق کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مجھ زنی کی وجہ سے اگر انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے تو جتنی بھی ریلیٹیوز ڈیزیز ہیں، جتنی بھی متعلقہ امراض ہیں مجھ زنی کے حوالے سے، مثلا منی کا پتلا پن ہے، نفس کا ڈھیلا پن ہے، نفس کا ٹیڑھا پن وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو میں اب ان کی ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال آج کی جو ویڈیو ہے یہ خالصتاً ٹپس پر
ہے, میں یہ جو تمہید ہے اس کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. بہرحال میں آپ کو چند ٹپس بتانے والا ہوں کہ اگر آپ ان ٹپس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر فائدہ ہوتا رہے گا, اور آپ اپنی لائف ٹائم ان ٹپس کو فالو کرتے رہیے اور ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے. جی تو شروع کرتے ہیں. دوستو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ہم بستری کا ایک دن متعین کریں. ہفتے میں ایک دن آپ متعین کر لیں کہ میں نے جی فلاں دن ہم بستری کرنی ہے. آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے, آپ کا ایک دن فکس ہونا چاہیے کہ آپ نے اس دن ہم بستری کرنی ہے. اور پھر آپ نے جو دن فکس کر دیا ہے اس دن کے حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ بھی میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر نوجوان سوچ رہے ہوں گے کہ یار آپ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن صرف, ہم تو دن میں بھی کرنا چاہتے ہیں 2 بار, رات کو بھی 3 بار ہم کرنا چاہتے ہیں, آپ ہمیں ہفتے میں ایک بار پہ لے کے آ گئے ہیں. میرے بھائی اگر آج کل کی جس طرح کی غذائیں ہیں, جس طرح کی یہ جو ان آرگینک فوڈز آپ لوگ استعمال کرتے ہیں, یا جتنی بھی آج کل کی آپ زہریلی جو غذائیں ہیں, دوائیں ہیں, آپ وہ استعمال کر رہے ہیں, تو ان کی موجودگی میں, ان کے استعمال کرنے کی وجہ سے آج کل کا نوجوان وہ والا نوجوان نہیں رہا ہے جو آج سے 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے کا جوان تھا. تو آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہیں, اگر آپ بالکل فٹ ہیں اور آپ کا جسم جوڑ ہر چیز آپ کی فٹ ہے, آپ کی جسمانی لحاظ سے, نفسیاتی لحاظ سے, ذہنی لحاظ سے, دماغی لحاظ سے, ہر لحاظ سے اگر آپ فٹ ہیں تو میرے بھائی آپ کو آگیں تو آپ ہلکا پھلکا ناشتہ کریں اس طرح کا جس میں دودھ, دہی اور شہد کا استعمال ہو. مثلاً آپ دیسی گھی کا ایک پراٹھا استعمال کیجئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیسی گھی کا ایک پراٹھا, اس کے ساتھ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دہی کی ایک پاؤ دہی, اس میں 2 ٹیبل سپون شہد کے مکس کر کے آپ اس دیسی گھی والی جو روٹی ہوگی, پراٹھا ہوگا, اس کو آپ 1 پاؤ دہی جس میں آپ نے ڈالا ہوگا 2 ٹیبل سپون خالی شہد, اس کے ساتھ آپ کھا لیجئے. پھر اس کے ساتھ ہی آپ چائے پینے کی بجائے آپ 1 پاؤ دودھ یا آدھا پاؤ, کم از کم 1 پاؤ دودھ آپ پی لیجئے. پھر آپ جو دوپہر کا کھانا ہے, آپ دوپہر کا کھانا آپ کم از کم 6 گھنٹے بعد کھائیں, کیونکہ ایک وقت کا جو کھانا کھانے کے بعد دوسرے کھانے کا وقفہ کتنا ہونا چاہیے, وہ ایٹ لیسٹ 6 آورز, مطلب کہ کم از کم 6 گھنٹے ہونا چاہیے. اگر وہ بھی اس صورت میں اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ کم از کم 6 گھنٹے لگتے ہیں کہ جو کھانا آپ کھاتے ہیں اس کو سارا پروسیس ہونے میں, ڈائجسٹ ہونے میں, اس کو جزوِ بدن بننے میں, یہ جو سارا پروسیس ہے اس میں ڈائجیشن کا جو پروسیس ہے اس میں 6 گھنٹے لگتے ہیں. تو ایٹ لیسٹ آپ کو 6 گھنٹے چاہیے. تو صبح کا ناشتہ جو میں نے آپ کو بتایا, یہ کرنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ 6 گھنٹے بعد آپ نے پھر دوپہر کا کھانا کھانا ہے, اگر آپ کھانا چاہیں تو. دوسری بات یہ کہ آپ کو یہ بتاتا چلوں, جو ناشتہ میں نے آپ کو بتایا ہے یعنی دیسی گھی والا پراٹھا, اس کے ساتھ 1 پاؤ دہی جس میں 2 چمچ خالی شہد ملائے ہوئے ہوں, تو یہ کرنا چاہیں آپ یہ کریں. ادروائز آپ یہ کر سکتے ہیں کہ دیسی گھی کا جو پراٹھا ہے اس کے ساتھ آپ دیسی گھی کا آملیٹ بھی, میٹھا آملیٹ آپ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں. مطلب کہ وہ آملیٹ بھی خاص قسم کا ہونا چاہیے. اب یہ جو انڈا ہوگا نا, ایک دیسی انڈا ہوگا, آپ نے ایک دیسی انڈا لے لینا ہے, اس میں آپ نے 2 ٹیبل سپون خالص دیسی گھی ملا دینا ہے, 2 ٹیبل سپون آپ نے اس میں یہ جو خالی شہد ہے وہ ملا دینا ہے, اور آپ نے پیاز کا, اگر آپ ڈالنا چاہیں پیاز کا پانی نکال کر, جس طرح جوسر مشین ہوتی ہے اس سے ہم جوس نکالتے ہیں, اسی طرح آپ نے جوسر مشین کی مدد سے آپ نے پیاز کا پانی نکال لینا ہے, اور 2 ٹیبل سپون آپ نے پیاز کا پانی بھی اس آمیزے میں ڈال دینا ہے, اور اچھی طرح مکس کر کے اس کو آپ نے فرائی پین میں فرائی کر لینا ہے. اور دیسی گھی والا جو پروٹھا ہے اس کے ساتھ آپ نے یہ والا جو حلوہ ہوگا انڈے کا, اس کو کھا لینا ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو ریئل ہیلتھ کیئر ان اردو. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید. دوستو آج کی اس ویڈیو کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا کہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے
ہم بستری سے پہلے یہ کام ضرور کریں، یعنی آج کل کے نوجوان ہم بستری سے پہلے یہ والے کام ضرور کریں۔ یہ آج کل کے نوجوانوں کے بارے میں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ والے کام ضرور کریں ہم بستری سے، اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ ہمارے آج کل کے جو نوجوان ہیں ان میں سے جو میجورٹی ہے، ان میں سے جو اکثریت ہے، وہ تقریباً خلاص ہو چکے ہیں اور وہ مشتزنی کر کر کے انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہوتا ہے، اور بمشکل ہی وہ کسی صحیح حکیم یا ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر اپنا علاج کرنے میں اور اپنی جو صحت ہے اس کو ریکور کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ایسے نوجوان، ایسے خوش قسمت یا خوش بخت نوجوان بہت ہی کم ہیں کہ جنہوں نے مشتزنی کر کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیا ہو اور وہ کسی قابل طبیب، حکیم یا ڈاکٹر کے پاس پہنچ کر انہوں نے اپنی صحت کو اس حالت پہ لے آئے ہوں جس حالت پہ وہ نوجوانی کے عالم میں تھے۔ تو آج کل کے جو نوجوان ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ مشتزنی کی وجہ سے انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے تو یہ کہہ لیں کہ ایک بیماریوں کا گٹھڑ بنے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ہمارے آج کل کی جدید جنریشن کے نوجوان ہیں، تو ان کو کرنا یہ ہے کہ چند ایک اس طرح کے ٹپس ہیں جو میرے پاس ہیں، ان کو فالو کرنا ہے، ان ٹپس کو فالو کرنا ہے۔ تو اگر آپ ان ٹپس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنی صحت کو انشاءاللہ قائم و دائم رکھیں گے اور آپ کو ڈاکٹر، حکیم یا اس طرح کے چکروں میں پڑنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ آپ کو پہلے صحت مند ہو جانا ضروری ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنی اس صحت کو، جو کہ آپ نے صحت حاصل کر لی ہے، اس کو پھر آپ نے اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے جو ٹپس ہیں وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ تو چند کام ایسے ہیں جن سے ہم بستری کے جو لمحات ہیں، جو یہ جو کہہ لیں کہ یہ والے جو لمحات ہیں، جو ہم بستری والے لمحات ہیں، جماع والے یا مجامعت والے جو لمحات ہیں، ان